احباب گرامی قدر، کل ہم نے سوشل میڈیا کے اعتبار سے حوالے سے گفتگو کی، ثواب یا گناہ، بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں اور کچھ مزید انشاءاللہ عز و جل آج کی نشست میں آپ سے شیئر کریں گے۔ شیئر کرنا، عام کرنا، اور وہی بات کہ لائک والوں کی تعداد بڑھانا، دیکھنے والوں کی تعداد کو بڑھانا، پھر اس پہ خوش ہونا، یہ ایک عجیب کیفیت ہے، اور اس کی لت پڑ جائے تو اس سے ہٹنا اور اس سے بچنا قدرے اور کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید اسی عادت کی وجہ سے یہ غلط، ناجائز اور جھوٹ پر مبنی سہارے بھی سوشل میڈیا پر لیے جاتے ہیں۔ کل کے سوالات میں سے ایک سوال بھی تھا اور وہ ہم آپ کے سامنے ذکر بھی کر رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف، روضہ انور منور، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف، یا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی، الغرض کوئی بھی مذہبی دینی علامت والی جو چیز ہے وہ پوسٹ کر کے اس کے اوپر بہت زیادہ خطرناک قسم کی عبارت لکھی ہوتی ہے کہ کوئی کافر ہی ہوگا جو شیئر نہ کرے گا، اور پھر اس سے نچلے درجے کا یہ ہے کہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اسے شیئر نہ کرے گا۔ یہ بہت بڑی بے باکی ہے، بہت بڑی جرت ہے، یعنی کہ جو اس کو شیئر نہیں کر رہا معاذ اللہ وہ کافر ہی ہوگا، جانتے بھی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ یعنی تصویر ایسی پوسٹ کر کے پھر امید کس چیز کی رکھی؟ ثواب کی، پر اپنے ہاتھ میں کیا آیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایسے بندے پر لعنت کرے جو لعنت کا مستحق نہیں، یا ایسے مسلمان کو کافر کہے کہ جو کافر نہیں، تو وہ کفر اور لعنت کہنے والے پر لوٹ آئیں گے۔ یعنی معاذ اللہ دوسرے پر لعنت کی ہے تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو اب اس کو لعنتی کہا تو وہ لعنت معاذ اللہ کہنے والے پر پلٹ آئی۔ اسی طرح دوسرا ایک مسلمان صحیح العقیدہ ہے، اس کو کافر کہا تو پھر وہ تو کافر نہیں ہے، لیکن یہ کہنے والے پر وہ کفر جو ہے وہ پلٹ آئے گا۔ سوچئے، لائکروں کی تعداد اور دیکھنے والوں کی تعداد اور کومنٹس کی تعداد کے چکر میں، اور پھر اس کو دینی پوسٹ سمجھ کر اور عظیم ثواب سمجھ کر جو شیئر کیا ہے، اپنے ہاتھ میں کیا آیا؟ ہاتھ سے ایمان بھی گیا تو پیچھے بچ کیا گیا؟ احتیاط کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اس لت اور عادت سے باہر نکلنے کا ذہن بنائیے، اور خدا کا واسطہ ہے یہ بات ہرگز شیئر نہ کریں کہ یہ کہنا کہ آپ کی اس پوسٹ کو جو شیئر نہ کرے گا معاذ اللہ وہ کافر ہی ہوگا، یہ کس قدر بے باکی کی بات ہے۔ جس کسی نے ایسا کیا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ سے ایسی کسی بھی پوسٹ کو شیئر کرنے سے سختی سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2، یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ پوسٹوں کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے اور اپنے پیج یا آئی ڈی کی بڑھوتری اور ترقی کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ حربہ یہ ہے کہ قسمیں دی جاتی ہیں۔ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے، تمہیں تمہارے مرشد کی قسم ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قسم دے دی گئی تو شاید مجھ پہ لازم ہو گیا، اللہ کی تعالیٰ کی قسم دے دی گئی، یا مرشد کی قسم دے دی گئی، ماں باپ کی قسم دے دی گئی، یا حضور سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قسم دے دی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کون سا خود قسم کھائی ہے، اور قسم بھی جائز امور میں کھانی چاہیے، اور ایسا بندہ جو ناجائز قسم کھا بیٹھے کسی ناجائز امر پر تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور قسم کو توڑ دینا چاہیے، اور پھر شرائط پائی جائے تو قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ یہ خود ہے جب زبان سے خود کسی نے اللہ تعالیٰ کے نام کی کسی معاملے میں قسم کھائی۔ فار ایگزامپل، کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں جگہ پہ نہیں جاؤں گا، یہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ اور قسم کے بارے میں ہم نے ہمارا گزشتہ برس میں تفصیلی مسائل کے قسم کے احکام کیا ہیں یہ الحمدللہ ہم ذکر کر چکے، وہ اسی فورم پر اور یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائیں گے، ضرور سنیے، انشاءاللہ معلومات ہاتھ آئیں گی۔ اب یہ ہے کہ دوسرا بندہ جب کسی کو قسم دیتا ہے تو وہ یہ شرعی قسم قرار نہیں پاتی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم اس کو شیئر کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پریشانی میں بھی مبتلا نہ ہوں اور اس دھمکی میں بھی مبتلا نہ ہوں، اور اس کی آڑ میں
یعنی ایسا یہ ہے کہ اس غلط چیز کو بھی آپ آگے عام کریں تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تیسری چیز، جب یہ فیس بک اور یوٹیوب کی بھرمار نہیں تھی اور واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے، یوں کہیے کہ سادہ موبائل تھے اور ایس ایم ایس پر ہی اکتفا ہوتا تھا، تو اس وقت ایک کام یہ چلتا تھا کہ یہ میسج 10 بندوں تک، یعنی 10 بندوں کو فارورڈ کریں تو آپ کو صبح خوشی کی خبر ملے گی۔ اور پھر مزید اس کے اندر یہ دھونس دھمکی شامل ہوتی تھی کہ ایک بندے نے یقین کر کے اس کو شیئر کر دیا تو اس کو اگلے دن یہ مل گیا، اور ایک نے اس کا انکار کیا تو اگلے دن ہی جناب اس کے مکان کی چھت گر گئی، یا اس کی موٹر سائیکل کی کسی سے ٹکر ہو گئی، یا یہ ہے کہ اس کو مالی طور پہ نقصان ہو گیا۔ اب بندہ ڈر کے جناب ٹھک ٹھک کر رہا ہے اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کے اندر دیکھیں تو اس سے قبل جب یہ ایس ایم ایس کا دور بھی نہیں تھا اور ہم صرف پی ٹی سی ایل پہ اکتفا کرتے تھے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک فوٹو اسٹیٹ چھپتی تھی کہ مدینہ منورہ میں کسی شیخ احمد نامی آدمی کو خواب آیا ہے اور اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے اور یہ پیغام 10 بندوں تک عام کریں۔ تو اس وقت یہ فوٹو اسٹیٹ کا سلسلہ تھا، اور حیرانگی اس وقت ہوئی جب ہم نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا 1921 میں وصال ہوا، آپ کے شورا آفاق فتاوی رضویہ شریف میں بھی وہ سوال شامل تھا۔ پتہ چلا کہ یہ بات بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، تو بس جدت کے ساتھ اور وقت کے بدلنے کے ساتھ اس کی صورتیں مختلف ہوتی چلی گئیں، اور وہ شیخ احمد کا خواب، اور پھر وہ ایس ایم ایس کی دنیا، اور ایس ایم ایس سے واٹس ایپ، اور واٹس ایپ سے فیس بک، اور پھر یہ ہے کہ جو اس کو شیئر کرے گا وہ صبح خوشی کی خبر پائے گا، اور جو نہ کرے گا اس کو یہ نقصان ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ خود قرآن و حدیث اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے میٹھے بول عطا فرماتے، واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے، تو صحیح بخاری کی پہلی جلد میں کتاب العلم میں یہ حدیث ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضرین سے فرماتے کہ ہماری یہ باتیں جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دی جائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کا حصہ بلغوا عنی ولو آیہ، ہماری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت یا ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے ہمارے دین کی 40 احادیث کو یاد کیا، محفوظ کیا، اسے عام کیا، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ہم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور نیز ارشاد فرمایا کہ وہ 40 احادیث کو جو عام کرنا اور محفوظ کرنا، یاد کرنا اور اس کو عام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو علماء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ اسی لیے ائمہ محدثین رحمہم اللہ علیہم کے ہاں الاربعین یعنی مختلف موضوعات پر 40 احادیث جمع کرنے کے سلسلے میں رسائل موجود، اس کو کہا 40 احادیث کا مجموعہ۔ تو یہ محدثین اس عظیم فضیلت کو پانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ نتیجہ کلام یہ کہ قرآنی آیات کو عام نہ کیا جائے تو اس کو کوئی یہ سزا نہیں ہے کہ صبح خدا نہ کرے اس کا مکان گر جائے گا یا اس کی گاڑی کا حادثہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اگر کسی نے عام نہیں کی تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہوگا، ضرر پہنچے گا۔ تو پھر ایک ایس ایم ایس یا فیس بک کی ایک پوسٹ وہ اگر کسی نے شیئر نہیں کی، اور خصوصاً تب کہ جب وہ بہت غلطی پر بھی مبنی ہو، گناہ پر بھی مبنی ہو، جیسے ابھی عرض کیا کہ کوئی کافر ہی ہوگا جس کو شیئر نہ کرے گا، تو آپ اندازہ کیجئے اس کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس قدر اعتقادی اعتبار سے کمزور نہ ہوا جائے، ہمیں صحیح فکر تو قرآن و حدیث کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ یاد رہے جو چیز فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، نماز فرض ہے، غسل فرض ہو گیا، اس کی ادائیگی، اس کو اتارنا فرض ہے وغیرہ، تو ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو واجبات ہیں ان کا علم سیکھنا بھی بندے پر واجب ہے۔ اس چیز کا
خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ تو اس لیے کوئی کافر ہی ہوگا، کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو شیئر نہ کرے گا، اس کو قسم ہے، واسطہ ہے، یہ وہ، ان دھمکیوں میں آنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان وہموں میں پڑھ کے ان غلط باتوں کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ثواب نہیں کمائیں گے، غلط اور گمراہ کن چیز ہوئی تو الٹا کھاتے میں گناہ ہی آئے گا۔ سیلفی کا سسٹم جب سے چلا ہے، اس نے بھی بہت ساری حرمتوں کو پامال کیا ہوا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ باہمی احترام کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، خصوصاً جب ہم بیت اللہ شریف میں روزہ انور کی حاضری یا مزارات عالیہ پر حاضری کے مناظر کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت بندے کو موبائل اور موبائل سے پکچر اور پکچر میں بیت اللہ شریف یا روزہ انور منور یا اس اللہ تعالیٰ کے ولی کا جو مزار ہے اس کا ساتھ ہو ملا کر اس کا فوٹو بنانا، اسی کی فکر رہتی ہے۔ جبکہ جب بیت اللہ شریف میں بندہ حاضر ہے تو گناہوں پر نادم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت کا سوال کرے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا رہے کہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حرم پاک میں حاضری کے وقت جو مکہ شریف میں موجود ہیں ان کے لیے اہم ترین عبادت بیت اللہ شریف کا طواف ہے، اور طواف والا تو ایسے ہی ہے جیسے رحمت کے دریا میں تیراکی کر رہا ہے۔ تو جہاں یہ ہے کہ اب اس کی ویڈیو بھی بناتے جائیں گے۔ اور دوسرا مرحلہ روضہ انور منور اللہ اکبر کبیرہ، جہاں یہ کہا جائے اور تعلیم دی جائے کہ سانس بھی اونچا نہ لیا جائے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کیا جائے، با ادب حاضری کی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ میں فقہا کے اقوال نقل کیے کہ اے روضہ انور پہ حاضر ہونے والے، نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جب حاضر ہو تو ہاتھ ایسے باندھ جیسے نماز میں ہاتھ باندھتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوا جائے اور غور کیا جائے کہ میں شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں اس قابل کہاں تھا کہ میرے قدم اس دیار کرم میں آتے۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، او غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جات چشم و سر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ یہ مدینہ پاک کی راہ ہے، او غافل بیدار ہو، او پاؤں سے چلنے والے یہ جگہ تو آنکھوں اور سر کے بل چلنے کی ہے۔ تو ایک تو وہاں کی تعظیم و تکریم کو پس پش ڈال دینا، اور پھر بے ادبیوں کا مرتکب ہونا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور سانحہ رونما ہوتا ہے، روضہ انور منور کی حاضری کے دوران 100 بندہ اگر سلام کے لیے پیش ہے تو شاید 70 افراد موبائل کو لہرائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا اس بارگاہ کی شان یہ ہے کہ ہم ان کاموں میں مبتلا ہو جائیں؟ اور پھر ان 70 میں سے بھی ایک تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں ایمو یا واٹس ایپ کے ذریعے کالز ملائی ہوتی ہیں، اور کالز بھی ویڈیو، اور کیا ہے کہ میں جناب یہ کروں گا کہ اس کو حاضری کرواؤں گا۔ تو یہ کون سا آپ کے موبائل کی صورت میں حاضری کا کون سا آپشن ہے؟ اور پھر اور زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں جب ویڈیو کال ملائی ہے تو اب وہ کیمروں کو اوپر کیا ہوا دکھا رہے ہیں، تو گھروں کے اندر موجود مائیں بہنیں بیٹیاں تو جو گھر میں موجود ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، یا باقاعدہ ان کے چہرے، اور پھر وہ بھی اسکرینوں پر نمایاں، اور پیچھے جو لائنوں میں آ رہے ہیں سلام پیش کرنے والے، ان کو ان عورتوں کی گھر کی بیویوں کی آوازوں کا آنا، پھر ان کی تصاویر ان تک پہنچنا۔ آپ اندازہ کریں اس بارگاہ کی حاضری کے وقت اس سیلفی سسٹم نے اور اس موبائل نے اور اس سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز نے بندے کو کتنی سعادتوں سے محروم کر دیا اور کتنے گناہ کو عام کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ پھر باقاعدہ طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جناب فلاں وقت اندر حاضر ہوں گا تو پھر تمہارا سلام کرواؤں گا۔ یہ موبائل تو آج کی بات ہے، صدیوں سے جو لوگ سلام پیش کرتے تھے ان کا سلام بارگاہ میں کون پہنچاتا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری عرضوں کو سنتے ہیں، زبان کے لفظ تو دور کی بات ہے، امام عاشقاں فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ تو لہذا وہاں تو دل کی آہ کو بھی سنا جاتا ہے، کجا یہ کہ موبائل کا سہارا لے کر ہم کوئی
آقا علیہ السلام کو اپنی عرضیاں سنائیں گے، استغاثے پیش کریں گے۔ تو یہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے جو کہ خود توجہ کو تقسیم کرتا ہے اور خود ادب کی صف سے نکالتا ہے، اور پھر بارگاہ میں شور و غل آوازیں یہ بلند ہونا خود اعمال کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو دعوت گناہ دینا، یعنی گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی کیمروں میں لائیو ویڈیو چل رہی ہے اور وہ ان کی آوازیں اور ان کی صورتیں دکھائی جا رہی، اور وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی شریف میں، اور وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے وقت۔ تو خود سوچئے کہ کیا یہ ثواب کا کام ہو رہا ہے یا اپنے کھاتے میں گناہوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے اسے مرتب کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو سیلفی ہے اس میں ایک اور چیز کی کوئی احتیاط نہیں رہتی۔ حرم شریف میں یعنی مکہ المکرمہ میں جو لوگ تصاویر بناتے ہیں کہ بیک میں کعبہ شریف نظر آنا چاہیے، ایک تو خود اپنے کیمرے سے یا دوسرا کسی کو موبائل تھما دینا۔ اب اس دوران یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو پوری ویڈیو لائیو چلا رہے ہوتے ہیں حرم شریف کی حاضری کے وقت، کعبے کے طواف کے وقت، یا تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حرم میں ہمارے مسلم معاشرے کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ کی باندیاں، اللہ کی بندیاں جو ہیں وہ اپنے چہرے کو حالت احرام میں نہیں چھپائیں گی، تو لہٰذا ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ تو اپنے طریقے سے گزر رہی ہیں، اور یہ صاحب پکچر کے شوق میں اور سیلفی کے شوق میں وہ تصویر بنا رہے ہیں، اور تصویر دھڑا دھڑ فیس بک پہ چڑھ گئی۔ اب وہ ہمارے مسلم، وہ کسی بھی ملک کی ہماری مسلمان ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اب اس کی تصویر جو ہمارے کیمرے کے اندر آ گئی، تو اب یہ تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو حل کیا جائے، اس کو کوئی دائیں بائیں سے صاف کیا جائے، اس کے آپشن بھی موبائلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو بس شوق تھا کہ فٹافٹ لگا دیں، اور کتنے لوگوں کو وہ جو ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی کعبے کا طواف کر رہی اس کی تصویر بھی جو پکچر میں بیچ میں آ گئی ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ ثواب کا کام ہوگا یا اس کے برعکس ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی ایک چیز مدت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی طویل نہیں ہے، ماضی قریب کی مدت سے، اور وہ ایک سلسلہ یہ چل نکلا ہے کہ کوئی بندہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہے یا روضہ انور منور پہ حاضر ہے، تو وہ مثال کے طور پہ میری ہی تصویر، تو وہ جناب وہ کیمرے میں موبائل اسکرین پہ باہر نکال کے تو سامنے فوٹو روضہ انور یا بیت اللہ شریف کی، اور پھر وہ بھیج دی جاتی ہے، اور پھر ادھر سے ہم شوق سے اس کو لگاتے ہیں کہ فلانے بندے نے دیکھو ہمیں یاد رکھا ہے۔ تو بھائی صاحب وہاں تو دعا مانگی جائے، اللہ کو تو تصویر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ یہ ہے جس کے بارے میں دعا کر رہا ہوں، وہ تو سب کو جانتا ہے۔ آپ تو زبان پہ بھی نہ لائیں، دل میں خیال آ گیا کہ میں فلاں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، تو یہ کو نادرہ آفس کا ریکارڈ کھلوانے کی وہاں ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ تصویر دکھائیں گے تو معاذ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا کہ میں فلانے بندے کی، اس بندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھا دیکھی ایک دیکھتا ہے، دوسرا چلتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے، تیسرا چلتا ہے، اور یہی روضہ انور منور پر ہے کہ بس جی وہ میری تصویر کے ساتھ جناب یہ حاضری، یعنی ہر جگہ ہم اپنی مشہوری کے چکر میں پھر رہے ہیں اور ہر جگہ اپنی پبلسٹی کے چکر میں پھر رہے ہیں۔ تو یہ کیا خیال ہے؟ خیال تو خیال جانا رہنا چاہیے، تصور تو تصور جانا رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ یوں فریاد کرتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر ان سیلفیوں کے معاملات میں روضہ انور کو پیٹ کر دینا، یوں ہی مزارات طیبات۔ اور پھر ہم نے اس کا حال یہ بھی دیکھا، مشائخ ہیں، علماء ہیں، سادات ہیں اور مقرب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، قابل تعظیم صحیح العقیدہ علماء و مشائخ ہیں، اب ان سے اسٹیج پر آتے جاتے ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ تو بات ہی بھول گئی جناب کہ ان سے ادب سے ہم نے سلام عرض کرنا ہے، ان کی دست بوسی کرنی ہے یا ان سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم تو اس بزرگ کو، عالم کو، اس شیخ کو، سید زادے کو یہ کہہ رہے ہیں آپ ذرا سیدھے ہو جائیں جی، ہم نے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ادب تھا، وہ جو تعظیم و تکریم تھی کہ ہم ان سے جو ملتے تھے، کچھ تھوڑا سا سر کو خمیدہ کر کے، کچھ دست بوسی کر کے، پھر دعا کی اپیل کرنا، اب تو ہم ان کو اٹینشن کر رہے ہیں کہ جناب آپ سیدھے ہو جائیں، ہم نے آپ کے ساتھ تصویر لینی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ادب کی جھلک کہیں ہے یا ہم بے ادبی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی سوشل میڈیا پر فروغ دینے کے لیے اس رسم کو بھی اپنایا جاتا ہے اور اس کو بھی
یوں کہیے کہ سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تصاویر ہی کے ضمن میں ایک اور خطرناک واردات، مدتوں سے میں نے اس کو دیکھا اور میرے موبائل میں کہیں شاید محفوظ بھی ہو کہ، اور آپ حضرات میں سے بھی کئیوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر یہ وبا عام ہے۔ اب ایک سلائی مشین ہے، بڑی پرانی سی، مطلب کہ بہت پرانا سا اس کا حال حلیہ کو زنگ شنگ لگا ہوا ہے۔ تو اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سلائی مشین۔ سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی کہ خدا جانے یہ کس بندے کی حرکت ہے، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، اب اس کے لیے میں کیا کہوں۔ لیکن پاگل پن تو ہمارا ہے کہ ہم اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ حضور سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں کون سی سلائی مشین تھی کہ جس کو اتنی مدت سے سنبھال کے رکھا گیا، اور اب ان کی فوٹو جو ہے سوئی دھاگا ہے، سوئی دھاگا ہے۔ ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا و مولا علیہ السلام سے جنت اور جنت میں رفاقت کے بارے میں عرض کیا، تو حضور علیہ السلام نے حضور صدیقہ کو چند باتوں کی وصیت فرمائی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ اسے پیوند نہ لگا لیا جائے۔ اور امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو یہ فرمایا کہ لباس میں جو پیوند ہے وہ دل کی نرمی کا باعث ہے، یعنی اس کے کوئی باطنی طور پر یہ فیوز و برکات ہیں۔ تو اب یہ سلائی مشین، اب یہ ہے کہ اوپر ایک عظیم نام حضور صدیقہ پاک کا آ گیا، اور سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، اور ڈھک جناب اس کو سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیا۔ تو کیا تماشا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، مٹکا، پیالہ۔ اچھا، پھر آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی کسی دن نشست کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو تبرکات کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور جن چیزوں کو تبرکات کہہ کر جگہ جگہ پھیلایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ایک نشست کریں گے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ بعض پرانے دور کے لباس، اور پھر ان لباسوں کے بارے میں اوپر یہ لکھا جانا کہ یہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم، اس کپڑے کو ان کی قمیص مبارک سے منسوب کر دینا، یا ان کے چادر انور منور سے منسوب کر دینا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پاک باز پاک تینت عالی مرتبت پاک بیبیوں کہ بھی اگر وہ مبارک چادریں اور دوپٹے مبارک ہوں، تو پھر بھی جو احترام کا تقاضا ہے، ہم کہاں اس قابل ہیں کہ ان پہ نظر ڈال سکیں۔ آپ نے 2 رمضان تیسری شب کی جو نشست حضور سیدہ کریمہ کے ذکر رفیع کی تھی، اس میں آپ کو بتایا، اعلیٰ حضرت کا بھی وہ شعر سنایا کہ اور جن کے چادر مبارک کے کونے کو آنچل کو مہو مہر نے بھی نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ چیز دیکھی جائے، اور بہت سارے فیک تبرکات ہیں ہمارے ہاں، بہت زیادہ غلاف کعبہ تو ریوڑیوں کی طرح بٹ رہا ہے۔ روضہ انور منور کا غلاف کہہ کہہ کے سبز رنگ کے غلاف، اللہ اکبر کبیرہ، وہ جس قدر تقسیم ہو رہا، اب اس پہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ تو اسی طریقہ کے ساتھ اس سے بھی بڑی جرت یہ ہوتی ہے کہ بعض ڈبیوں کے اندر بال ہیں، اور پھر ان بالوں کو ایک تو نا صحابہ اکرام سے اور اہل بیت اطہار کے مرد حضرات سے ان کی نسبت ہو، وہ بال کے جن کی نسبت جن کو منسوب پاک بیویوں سے کیا جائے، تو کیا ہماری آنکھیں اس قابل ہیں کہ ان مبارک بالوں پہ آنکھیں بھی ڈال سکیں؟ یاد رہے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ عورت کنگھا کرے اور اس کے کنگھے میں جو بال آتے ہیں تو وہ بھی باہر نہ پھینکے کہ غیر مردوں کی اس کے بالوں پہ نظر پڑے۔ اور کہاں یہ ہمارے گھر کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے بھی یہ حکم ہے، تو وہ اگر میرے آقا علیہ السلام کی مقدس شہزادیاں یا امہات پاک یا صحابیات طاہرات ان پاک بیویوں کی طرف ان بالوں کی نسبت ہے، تو پھر بھی ان کی شان اور مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نظریں اس پہ نہ پڑیں۔ کجا یہ کہ ان کی فوٹو بنا کر یا پھر ان کو گلی گلی تبرکات کی صورت میں کاروبار بنا کر اور وہاں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے ایسا کیا جائے۔ تو بہرحال مٹکا ہے، مشین ہے، پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کی پلیٹیں، مختلف قسم کے برتن،
تو جس طرح ایک سلائی مشین پر لکھ دیا کہ یہ صدیقہ پاک کی اور سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں، تو باقی برتنوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا، کیا صورتحال ہوگی؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک صورت ہے، ہمیں یہاں پر بھی تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک روایت چل رہی ہوتی ہے، ایک درایت بھی ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا سا ادراک کرے ایک بات کا کہ یہ جو چیز میں متبرک قرار دے کر ایسا کر رہا ہوں یہ ایسا ہے بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو ایک صورت یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پھر بہت ساری تصاویر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی کہ وہ تصاویر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ مطلب جیسے میں نے گزارش کل کی تھی کہ آڈیو میں تلاوت قرآن چل رہی ہے اور جو ویڈیو ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ جنگلوں کے جانور پیچھے دکھا رہے ہیں اور اس قسم کی دیگر حرکات و سکنات ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ چیز آتی ہے کہ مطلب ایک گاڑی ہے یا بس ہے یا موٹر بائک ہے، یعنی یا وہ صرف تصویر ہی تک محدود ہے یا وہ جدید قسم کی کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی چھت پر اس کے کونے دونے میں کہیں پر اللہ لکھ دیا وہی ایڈیٹنگ کر کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ دیا، اور پھر وہاں وہ تیر کا نشان اور پھر اس کا دائرہ کہ جس کو نام نظر آیا وہ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بس ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، ٹرین ہے، ڈبہ ہے، چھکڑا ہے، کچھ ہے، اس کی تصویر کے اوپر وہ ایڈٹ کر کے اللہ کریم کا اسم لکھ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھ دینا۔ تو معاملہ پھر وہی ہے کہ یا تو وہ کسی کمپنی کی کار ہے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، یا معاذ کار بس کے عنوان سے، اور اس نام پاک کا جو معاملہ ہے، ان مبارک ناموں کی تعظیم و تکریم کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو اعتقادی طور پہ کمزوری کی طرف ڈالنے کا یہ ایک ناپاک پلان ہے۔ تو ہمیں ایسی پوسٹوں کو بھی شیئر کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے، ایک بڑی ساری بس کی تصویر اس کے کونے میں اللہ لکھ دیا تو کہا سبحان اللہ کہہ کہ اس کو شیئر کریں۔ تو یہ کون سا مقام ہے کہ جس کو وہ آپ نے وہ ایڈٹ کیا ہوا ہے؟ تو بس جو ہے اس کی فوٹو لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے، آپ ویسے اپنی آئی ڈی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ دیں، جان عالم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی، بڑے بڑے خطات، بڑے بڑے حسین انداز میں۔ ایک تصویر ہمارے سامنے آئی کہ طوطا بنا ہوا ہے اور جو طوطا بیٹھا ہے اس کے پورے اوپر آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو بھی کہا جو سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیں۔ تو یہ پیچھے جو طوطا ہے اور اس کے آگے میرے آقا علیہ السلام کا نام پاک لکھا ہوا ہے، اس نام پاک کو یہ تو آنکھوں کی پتلیاں اور عرش اعلیٰ کی بلندیاں اور رفتیں اور جا بجا جنت کے دروازے، یہ نام پاک تو عرف اعلیٰ ہے۔ کجا یہ کہ اب پرندوں کی تصویروں کے اوپر اس کو ایڈٹ کیا جائے اور اس سوشل میڈیا کی وہی تشہیر اور وہی پبلسٹی اور وہی لیکروں شیکروں کی تعداد کا اضافہ، اس کے پیچھے اس حرکت کا ارتکاب۔ تو یہ چند چیزوں کی نشاندہی آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ میں کر رہا ہوں، خدا کے لیے ان امور پر توجہ کی جائے۔ کل میں نے گزارش کی تھی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب یہ کیا عرب اور کیا عجم دونوں طرف سے ہی یہ سلسلہ زور شور پکڑ رہا ہے۔ اس کی ایک صورت کل ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی کہ اب وہ بندہ مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ سحری کا وقت ہو گیا تو اٹھ جاؤ، اور پھر یہ میں تمہارے باپ کا نوکر تو نہیں ہوں کہ میں اعلان کروں۔ اب یہ کیا کرنے ہیں آپ؟ یعنی مسجد میں سحری کے لیے جگانا، اور وہ شو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، یعنی صرف وہی ٹک ٹاکری کا شوق، وہی اپنی مزاحیہ ویڈیو کے عنوان سے اس کو عام کرنا۔ لیکن کیا مذاق کے لیے مسجد رہ گئی تھی؟ کیا مذاق کے لیے مسجد کا اسپیکر اس کا استعمال، اور کیا مذاق کے لیے سحری کا وقت اور روزے کے لیے جگانا، ان پاک مقدس موضوعات ہی کو تختہ مشق بنایا جانا ہے؟ کوئی اور چیز نہیں ملتی کہ جس پر اپنا ذوق شوق پورا کیا جائے۔ دیکھیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو جاندار کی تصویر بنائے گا تو قیامت والے دن روک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ہم نے تصویر بنائی تو جان ڈالی، تم اس میں جان ڈالو۔ اب اس کے تحت علماء نے محدثین نے کہا کہ جس کا ہاتھ نہیں ٹکتا کہ وہ تصویریں بنانے کا عادی ہے تو اس کو چاہیے وہ پھول بوٹوں کی تصویریں بنا لے، پہاڑوں کی بنا لے، درختوں کی بنا لے، جانداروں کی تصویر نہ بنائے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ ٹک ٹاکری سے نہیں باز آ سکتے تو اللہ کے گھر کا
اور ماہ رمضان شریف کا، اور مختصر یوں کہہ لیجئے کہ وہ معاملات جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، خدا کے لیے ان چیزوں کو مذاق نہ بنایا جائے۔ ایک اور عرب ویڈیو کو دیکھا ہے کہ اس میں ایک بابا اذان پڑھ رہا ہے اور پیچھے بچے مذاق کر رہے ہیں اور چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں، اور وہ جناب اس نے جیسے اذان ختم کی تو غالباً وہ پھر سخت کلامی پہ اتر آیا۔ اب کیا ہے، یہ بھی ایک فنی کلپ ہے۔ مذاق کس سے ہو رہا؟ اذان کا۔ اذان کہ جس کے لیے حکم ہے کہ اذان ہو تو خاموش ہو کر اس کو سنو، اس کا جواب دو۔ اور مشائخ نے اس چیز کو بیان کیا، جو اذان کے دوران بھی دنیا کی باتیں اور ان امور میں رہے گا تو معاذ اللہ اس کا خاتمہ خیر پر نہ ہونے کا اندیشہ اور ڈر ہے۔ نماز نہیں بچی، اذان نہیں بچی، تلاوت قرآن نہیں بچی، بیت اللہ شریف، مدینہ شریف، پاک ہستیوں کے تبرکات، ہر ایک چیز سے مذاق اور پھر اوپر سے امید ثواب، تو یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ قصہ مختصر، سوشل میڈیا کی ان باریکیوں اور ان امور پہ غور کیا جائے۔ آخر کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ آ چکے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو، مذہب کو اور دینی احکام کو بھی اب تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پینشل میں ملبوس ہیں، کلین شیو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو فنکار ہیں، گلوکار ہیں، موسیقار ہیں، جو 11 ماہ اپنے ناچ گانے سے تعلق رکھتے ہیں اور رمضان شریف میں وہ آدھا پورا دوپٹہ لے کر اور تھوڑا سا تسبیح وسبیح ہاتھ میں پکڑ کر یہ کوئی دین اور شریعت اور اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے الفاظ اگر آپ سنیں گے تو وہ ان کا تلفظ بھی کسی اعتبار سے درست نہیں ہوتا، کجا یہ کہ وہ شرعی مسائل کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں باریکیاں رکھیں۔ اور پھر یہ بھی ایک پورا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ہے کہ چند لوگوں کو بٹھا کر شرعی مسائل کو چھیڑ دینا اور یہ کہنا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں اس خطرناک منصوبے کے بارے میں آپ بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا پیش آمد مسئلہ، مثلاً آپ حلال و حرام کا پوچھ رہے ہیں، نکاح و طلاق کا پوچھ رہے ہیں، نماز روزے کا پوچھ رہے ہیں، تراویح کا پوچھ رہے ہیں، زکوٰۃ و فطرانے کا پوچھ رہے ہیں، الغرض آپ دینی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو دینی مسئلے کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ دینی مسئلے کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ مانگا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس باریک سے فرق کو اور خطرناک فرق کو ضرور بالضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بٹھا کر وہ کہتے ہیں میرے مطابق تو ایسا ہے، میری رائے تو یہ ہے، میں تو اس بارے میں یوں کہتا ہوں، میں تو موجودہ حالات کو دیکھ کر یوں کہتا ہوں۔ یاد رہے حالات کوئی ہو، وقت کوئی ہو، دور کوئی ہو، دین اسلام ایک ہے اور حکم ایک ہے، اور وہی سچ ہے، وہی حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام نے فرما دیا۔ اگر اپنی من مرضیوں سے اس میں تبدیلیاں اور اس میں من چاہے جو باتیں ہیں ان کو ڈال دینا یہ اتنا آسان ہوتا تو کربلا معلیٰ میں خاندان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں اور بے مثال قربانیاں، اور ایسی قربانیاں کہ چشم فلک جس کو دیکھ کے دنگ رہ جائے اور زمین کا سینہ کانپ جائے اور پہاڑوں پہ کپ کپی طاری ہو جائے، ایسی استقامت 6 ماہ کی کلیاں بھی شجر اسلام کی آبیاری کے لیے قربان کر دی جائیں، اور لیکن دین کو بدلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو ہم لوگ، میں نے گزشتہ ایک نشست میں کہا تھا، ہم صرف لنگر پکانے، کھانے کھلانے اور نیازوں تک نہ رہیں، ہم ان پاک لوگوں کے کردار کی طرف بھی توجہ کریں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے مطابق، میرے نزدیک، میں یہ کہتا ہوں، میری سوچ یہ، میری فکر یہ ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کوئی میں شے نہیں ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہاں اس مسئلے کا جواب واضح طور پر ان 2 مقامات سے نہ ملے تو پھر اس کے بعد یہ کیٹیگری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس مسئلے میں یوں فرمایا، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا ذو النورین نے، مولا مرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس لیے ایسے کلپس، ایسی ویڈیوز کو بھی شیئر کرنے سے بچا جائے۔ ایک اور گزارش، اور وہ بھی بڑی اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں گستاخی کا اور توہین کا مواد ہوتا ہے،
مثال کے طور پر کوئی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف ہذیان بک رہا ہے، یا حضرات اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی شان اقدس میں ناپاک الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، یا اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے بارے میں نازیبا کلمات کا استعمال کر رہا ہے۔ اب ایسی ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس کی بھی سنیے، دیکھو اس نے کیا کہا، دیکھو اس نے کیا بکواس کی، دیکھو اس نے کیا خرافات بک دی۔ اس نے تو جو کیا سو کیا، لیکن آپ گستاخی اور توہین پر مبنی ویڈیوز کو کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، تو یہاں تو لوگوں کا آگے کوئی حال نہیں ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ معلومات کا فقدان ہے، کیونکہ علم سیکھنے کا شوق ذوق نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے توہین پر مبنی، اہانت پر مبنی، بے ادبی پر مبنی، گستاخی پر مبنی ویڈیوز یا آڈیوز کو بھی ہرگز شیئر نہ کریں۔ آپ کو کوئی، اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا طریقہ واردات اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ گستاخانہ ویڈیو چڑھا دیں گے اور اوپر یہ لکھیں گے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ کون سا فورم ہے کہ آپ ویڈیو لگا کے علماء سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ عالم کے پاس جائیے اور جا کر ویڈیو دکھا کر اس سے سوال پوچھیے۔ تو یہ بھی ایک دوسرا طریقہ واردات ہوتا ہے اس چیز کو فروغ دینے کا، اس چیز کو عام کرنے کا۔ یہ چند باتیں آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔